بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ محترم حضرین، کل کے درس میں سورہ نساء سے متعلق کافی گفتگو ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے متعلق کتنی بھی گفتگو ہو تشنا ہوگی۔ آج پہلی رکعت میں سورہ نساء کی تکمیل ہوئی، قیام اللیل کی پہلی رکعت میں۔ اس سے متعلق پیچھے کے مضمون سے جوڑ کر جو کچھ اہم باتیں میرے ذہن میں رہ گئی تھی، جو پیش کرنی تھی کل، میں اس کا اعادہ کروں گا اور پھر ہم سورہ مائدہ پر گفتگو کریں گے۔ میں نے سورہ نساء کی ایک آیت جو آج کی پہلی رکعت میں گزری، اس کا ایک حصہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ٹھیک اسی طرح سے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور نوح کے بعد جو دوسرے انبیاء گزرے ان کی طرف۔ پھر آگے اللہ نے نام بھی لیا کہ ہم نے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف اور فلاں ان کے اسباط کی طرف وحی کی۔ تو اس میں کئی باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے جو اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، اس سلسلے کی کڑی ہے، آخری کڑی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے یہ کہ آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی کی گئی جیسے پچھلے نبیوں کی طرف۔ اب اگر یہودی ہیں، نصارہ ہیں اور دوسرے جو آسمانی مذہب کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اگر وہ پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب کو، پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کو مان رہے ہیں، اگر وہ مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین رکھتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چاہیے، ماننا پڑے گا۔ ہاں، یہ اہل کتاب کے لیے بھی بات ہو گئی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا آپ کو اس میں آخری کڑی بنایا گیا ہے اور آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور جیسے دوسرے نبیوں کی طرف جیسے جیسے وحی کی گئی، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی، کچھ ایسے ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے، کچھ ایسے انبیاء گزرے جن پر کتاب اور صحیفے کی بجائے صرف مانوی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، ان پر کوئی کتاب نہیں اتاری اگرچہ وحی آئی پچھلی شریعت کی تکمیل کے لیے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کی شکل میں بھی جیسے جیسے پچھلے نبیوں کی طرف وحی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کسی کتاب کا نام نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی، پیغمبر تھے، رسول تھے، اور ان پر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا۔ تو جیسے نوح علیہ السلام پر وحی کی، ویسے آپ پہ بھی کی، یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی آئی۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں انہیں قرآن کی آیت اور ایسی بہت سی آیتوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے۔ فرعون اور آل فرعون کو ڈبایا گیا تھا، دریا میں غرق کیا گیا، عذاب دے دیا گیا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ان کے عذاب دیے جانے کے بعد نازل ہوئی، قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرعون اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کس تعلیم کا انکار کر رہے تھے، اسے ہم اس زمانے میں حدیث ہی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث وہ بھی وحی الہی کا حصہ تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہم اس سے جوڑیں کہ اللہ کے نبی، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی اور دیگر انبیاء کی طرح آپ کو نبی بنایا، تو جن لوگوں کی طرف نبوت آپ کو نبی بنایا گیا، اب تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پیش کی ہوئی شریعت کو مانیں، آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھیں اور اسے اپنے عقیدے اور عمل میں اختیار کریں۔ پورا قرآن بھی اسی میں سے ہے جو نبی نے پیش کیا، اللہ نے نبی کے ذریعے سے دیا،
اور اس قرآن میں یہ سورہ بھی ہے جو سورہ نساء ہم نے پڑھی، اس میں جو احکامات بیان کیے گئے، ہم نے کل پڑھا کہ اس میں کمزور طبقات کے حقوق کا اور ہر حقدار کے حق کا، عورتوں سے شروع کیا کہ خواتین کے حق کا خیال رکھا جائے، شادی بیاہ کے احکامات بتائے، یتیموں کا تذکرہ کیا، پھر یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے کی وعیدیں سنائی، اور کمزوروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے پر انتہائی سخت دھمکیاں دی رب العالمین نے، اور اللہ کی دھمکیاں ایسے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وراثت کے حقوق بتائے اور کہا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے کس رشتہ دار کا کتنا حصہ بنتا ہے، لہذا اس کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا، اس میں رد و بدل آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے فیصلے سے آپ راضی نہیں ہیں، اور جب آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں تو برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لالچ اور حرص میں اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا اور فلاں کے حصے کو مارتا ہے، ہڑپتا ہے، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا وہ مال الٹا بڑھنے کی بجائے گھٹ جاتا ہے، برکت اس کی اڑ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آپ اکثر ان لوگوں کو دیکھیے جو دوسروں کے حصے کو نگلنے کی کوشش کرتے ہیں یا نگلتے ہیں، وہ ہضم نہیں کر پاتے، ان کے اس مال میں برکت نہیں ہوتی، بہت جلدی وہ جو ہے ان کو جو ہے دیوالا یا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر وراثت کے حقوق بتائے، میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو کیسے نپٹایا جائے، قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، میں نے تھوڑا سا تذکرہ کل کیا تھا، ہاں، اور پھر اگر نہ رکھنا ہے تو ایک دوسرے کو ستایا نہ جائے، حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ احکامات بیان کیے گئے۔ پھر آیات حقوق عشرہ کہ والدین کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد والدین کے ساتھ اس کے سلوک، قرابت داروں کے ساتھ، ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ، صاحب بالجم کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ ترتیب بگڑ گئی، یہ اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے خود اپنا حق بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یاد رکھو، آیت حقوق عشرہ میں بھی ہے کہ عبادت اسی کی جائے، شرک نہ کیا جائے۔ اور جب آپ آگے چلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتانے والی آیتیں آپ کو ملے گی، کئی آیتیں۔ اس میں آپ سورہ نساء میں دیکھیں گے کہ اس پس منظر میں کیسے بتایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، کل بھی آیت آئی تھی، اور اولو الامر کی اطاعت اس کے تابع ہے۔ یہ سسٹم ہے ہمارا، ایک قاعدہ ہے، اللہ اور رسول کی پیش کی ہوئی شریعت ہمارا دستور ہے، ہاں، اور اس دستور کے نفاذ کے لیے جو سسٹم بنے گا، نظام بنے گا، اس کا اعلیٰ شخص جو ہے وہ حاکم ہے یا علماء ہے جو اس دین کی تعلیم لوگوں کو صحیح بتائیں گے، معتبر علماء، ثقہ علماء، غیر معتبر علماء سو نہیں۔ یہ ہم کو اور آپ کو جانچنا ہوگا کہ کون سے علماء ہم کو قرآن حدیث بتا رہے ہیں، اور علماء سے ان کی رائے نہیں پوچھیں گے۔ آپ رائے پوچھتے ہیں تو آپ تقلید کرتے ہیں، علماء سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، تو آپ دلیل پوچھتے ہیں۔ اگر کسی عالم سے قرآن کی آیت یا حدیث کی دلیل کے ساتھ آپ نے سوال پوچھا، یہ اس کی تقلید نہیں ہے، امام کی تقلید نہیں ہے، یہ اتباع قرآن، اتباع سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پھر آگے کہا فإن تنازعتم، اگر تمہارا اختلاف ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، مقلد اپنے امام سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، تو یہ اس آیت سے تقلید پر استدلال کرنا قرآن کو کی تحریف کرنا ہے، میں ایسا کہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا، مطلب اپنا جھگڑا نپٹاؤ قرآن حدیث سے۔ یہ اللہ نے حکم دیا، اختلاف کا حل بتایا، لیکن آج ہم مانتے ہیں نہیں مانتے۔ اب اللہ نے کہا کہ جھگڑا ہو، کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے، تو نپٹانا کہاں سے ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، امت کو اس درس کی بہت پکڑ کے بار بار سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مان نہیں رہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانا یعنی قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹانا یعنی سنت کی طرف۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر قرآن حدیث میں ہمارے جھگڑوں کا تصفیہ اور ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ہی نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن حدیث کی طرف لوٹا کے مسئلہ حل کرنا ہے، یعنی قرآن حدیث میں ہمارے مسئلے اور ہمارے اختلاف کا حل ہے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ بیکار حکم ہوتا۔ اب یہ حکم سامنے رکھیے، اسی سورہ مبارکہ میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اِلَّا لِيُطَاعَ، تاکہ اس کی اطاعت، یہ رسول کے حق ہے، ان کو سچا رسول ماننا، ایمان رکھنا،
ان سے مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرنا، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا، ان کی جو اوامر ہے، جو حکم دیا ہے کہ یہ کرو، اس پر عمل کرنا، انہوں نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اور ان کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو آگے نہ بڑھانا، اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو نہ بڑھانا، یہ رسول کے حقوق میں سے ہے، ان پر درود بھیجنا، ان کی توقیر کرنا وغیرہ۔ تو یہاں اللہ نے بالکل صاف کہا، یہ ایک جملہ دیکھیے کہ ہم نے ہر رسول کو بھیجا، کسی بھی رسول کو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ مگر صرف اس لیے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے فلاں اور فلاں کی بات ماننا ہے، امام کی بات، بزرگوں کی بات، وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی امام، دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ غور کیجیے آپ، اور مسلمانوں سے ہمارے یہاں جو اختلافات کرتے ہیں، الگ الگ مسلک پہ چلتے ہیں، ان کو سمجھائیں اچھے ڈھنگ سے کہ بتائیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی بات مانو گے تو اللہ کی بات مانو گے؟ میرا سوال ہے، نہیں نا؟ اب اگر میرے ابا یا میرے دادا بہت پہنچے ہوئے صاحب کرامت ہیں، بہت بزرگ ہیں، خواب میں روز جنت دیکھتے ہیں، حضرت عمر سے، حضرت بکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں، آج کل ایسا چلتا ہے نا، خوابوں کی بارات، دلیل نہیں ہے، خواب سچے ہو سکتے ہیں خواب، لیکن اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اب ان کی بات کا کیا ماننا میرے لیے ضروری ہے؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اور آپ بھی دوہرا کے لوگوں کو بیان کریں، ہندوستان، پاکستان اور جتنے بھی مشرکانہ ماحول اور معاشرے آپ کو ملیں گے جہاں عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہاں شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے سب سے زیادہ زور کس پر صرف کیا جاتا ہے؟ گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ شخصیات کے بارے میں غلو کر کے، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، شرک کی دکان کو چلانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے وہ بزرگ تو ایسے تھے، ویسے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ان کا یہ مقام۔ ٹھیک ہے، تھے، اگر تھے بہت اچھے بزرگ تو اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ان کے جیسا ہم بنے، یہ بھی اچھی صحیح بات ہے، لیکن کیا ان کی ساری فضیلتوں کے باوجود، ان کے سارے مقامات کو مان لینے کے باوجود، کیا ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی حیثیت ہو سکتی ہے کیا؟ سیدھا سمپل موٹا سادہ سوال، نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا بھی عظیم ہو، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان پر ایمان اب ان کے سچے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، ان کی شریعت اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہے ان کی شریعت، اس کا ہم کو مکلف بنائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کی سنت کا۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو ثابت ہو، اس کے خلاف اگر کسی پیغمبر کی، اس کے خلاف، اسے ٹکرانے والی اگر کسی پیغمبر کی بھی بات ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ دنیا کا ہر مسلمان بھی فتویٰ دے گا مولوی، تو پھر صحابی کی کوئی بات اگر ہوگی تو کیا مانیں گے؟ اگر اللہ کے رسول اور صحابی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول اور تابعی کی بات ٹکرا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کی بات ٹکرا جائے، امام مالک کی، امام حنیفہ، امام شافعی کی بات ٹکرا جائے، یہ ان کی گستاخی نہیں ہے کہ امام کی بات چھوڑ کے حدیث مانی جائے؟ انہوں نے خود کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا، اترکوا قولی بخبر رسول، میرے قول کو خبر رسول کی حدیث کے بدلے میں، مقابلے میں ترک کر دینا۔ وہ امام بنے رسول کی سنت کو مان کر، اللہ کے محبوب بنے اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب بنے اللہ کے رسول کے طریقے پہ۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع کی تو اللہ کے محبوب بنے، اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، تو رسول کی اتباع اصل ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری اطاعت کرے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں اور کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، الرسول کہا، الرسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جس نے الرسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دنیا میں کسی انسان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کی بات مانی، فلاں امام کی بات مانی، پیر صاحب کی بات مانی تو اللہ کی اطاعت ہوئی، کہہ سکتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، خواجہ اجمیری صاحب جن کو بولا جاتا ہے وہ ہو، اور جو نام ہو بہت سارے اس طرح کے،
ان کے بارے میں کہیں گے کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہو سکتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت اعلیٰ مقام، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ان کے دار نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کوئی موٹی سی دین کی بنیادی بات ہے، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد پریکٹیکل لائف میں اسلام کو عملی زندگی میں برتنے اور دین عقیدے کی باتوں کو اختیار کرنے میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، ہاں کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں، لیکن پھر فلاں اور فلاں کی بات کو بھی مانتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ پیر صاحب نے یہ کہا، اور پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن حدیث کو دماغ سے نکال دو، جو ہم کہتے ہیں وہ مانو۔ تو جب آپ نے دماغ سے نکال دیا تو اب آپ اللہ اور رسول کی اور قرآن کی بات کہاں مان رہے ہیں، مومن کہاں رہے؟ کیونکہ اللہ نے اسی سورے میں یہ بھی کہا، یہ میں جوڑ رہا ہوں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے نبیوں، تو آپ نبی ہیں سب کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ اعلان ہے۔ پھر اب مسلمانوں سے بحث ہو رہی ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا، اسی لیے اللہ نے بھیجا اطاعت کے لیے، آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور پھر اسی سورے میں کچھ آیت نمبر 60 اور آگے پیچھے میں اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنائیں، فیما شجر بینہم، آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں یحکموک، آپ کو فیصل نہ بنائے، پنچ نہ بنائے کہ جو رسول کی بات ہوگی فیصلہ ہوگا میں اسے مانوں گا، جو حدیث سنت سے ثابت ہوگا میں اسے تسلیم کروں گا۔ ہمارے بھائی میں بھائی بہن میں جھگڑا ہے حصے وغیرہ کا، وراثت کا، تو ہمیں بولنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کی بات آئے گی میں مان لوں گا، دماغ نہیں لگاؤں کہ محنت میں نے کی بہن کو کیسے دے دوں، بیٹی کو کیسے دے دوں، وہ تو دوسرے گھر جائے گی۔ نہیں، مومن یہ نہیں بولے گا، اللہ نے مقرر کیا ہے میں دوں گا، اور جب میں دوں گا تو اللہ میرے مال میں برکت دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ مضمون بھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ اللہ کی شریعت کی مخالفت میں ہمیشہ عذاب، نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں بار بار دہرایا گیا۔ یہ جو کل اور آج کی جو 2 صورتیں پڑھی گئی، اسی میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں 15-20 مضامین ایسے ملیں گے مختلف مقامات پر، 2-3 کو میں ابھی پیش کروں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کا کلام پیش کریں گے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنائے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ آپ کو فیصل بنا لیا، اب فیصل بنانے کے بعد قرآن سنت سے، حدیث سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو قرآن کا بھی فیصلہ ہوگا، قرآن کے خلاف آپ نہیں کریں گے۔ تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ یعنی رسول جو فیصلہ کر رہے ہیں اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ کل آئی تھی 3-4 شادی کی بات، 2 شادی کی بات، میں نے کہا تھا کہ اس سے مردوں کو اور عورتوں کو سننے میں الگ الگ رد عمل نظر آتا ہے، اور میں نے کہا تھا دونوں میں بے اعتدالی ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں سن لیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہو، تو آپ اللہ اور رسول کی بات کو برا سمجھ رہی ہے، کفر تک پہنچاتی ہے آدمی کو، اسلام کو توڑ دینے والی، انسان کو کافر بنا دینے والی جو چیزیں ہیں ان میں آپ پڑھیے، علماء نے لکھا ہے البغض بشیء مما جاء بہ رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور تعلیمات لائے ہیں ان میں سے کسی چیز کو ناپسند کرنا، تو آپ کریں نہ کریں یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کفر ہے۔ تو اس میں آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے اور اپنے عقل کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے تابع کر دینا چاہیے کہ جو وہ کہیں گے میں وہ مانوں گا، میری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ ہو جائے فلا کیا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اپنا سر جھکا دے پورے طریقے سے، یعنی اندر سے بھی مانے باہر سے بھی، ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے دل میں تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اب ماننا پڑے گا، کیا کریں، تو اندر سے نہیں مان رہا ہے باہر سے مان رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ فیصلے پر دل بھی مطمئن ہو اور اوپر سے بھی اس پر جھک جائے، دونوں چیزیں، یہ بھی آیت ہے۔ آیتوں کو ملائیے، دیکھیے کیسا مضمون ہے، رسول کے حقوق، رسول کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے واضح ہو رہی ہے۔ اور میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رسول سے محبت اور ایمان کا دعویٰ اور مظاہرہ تو کرتی ہے لیکن ان معیار پر پوری نہیں اترتی، اکثریت کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اسی مسلمان، اب یہ منہج طے ہو گیا، اب اللہ کے رسول کو کیسے ماننا ہے، کیسے ماننا ہے،
میں 3-4 چیزیں ملا رہا ہوں پوری سورت کے مضامین کو، کہ قرآن میں اللہ نے جو دیا، رسول نے جو کچھ بتایا، ہمیں ماننا ہے اسے، یہ مومنین کا طریقہ ہے۔ اسی ضمن میں سورہ میں بتایا ایک وہ لوگ ہیں جو مظاہر کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، منافقین ہیں۔ منافقین سے متعلق اس قرآن میں کئی آیتیں ہیں، یہاں چھوڑ کے میں بیچ میں کہہ رہا ہوں، بعد میں اسی پہ آؤں گا، مجھے یاد دلائیے۔ منافقین کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں کئی باتیں کہی گئی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ان چیزوں پر جو آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے پر بھی، یعنی مسلمان ہیں ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن مانتے ہیں ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو مانتے ہیں ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ کرائے، مقدمہ لے جائیں۔ آپس کا جھگڑا ہوا تو اب جھگڑا طے کرنا ہے تو کہاں چاہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے نہیں کرنا ہے، کورٹ میں چلنا ہے، قرآن حدیث سے نہیں کرنا ہے، فلاں بابا، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، فلاں شخص، ارے وہ قرآن حدیث کیا ہے ہم کو نہیں پتا، آپ کیجئے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بیٹھک میں بھی بول دیتے ہیں، میں نے اپنے شہر میں تو دیکھا، یہاں حیدرآباد کا نہیں معلوم، گمراہیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہاں بھی ہوگا یقیناً، شیطان سب کو ایک جیسے بہکاتا ہے، کہ لوگ کہہ دیتے ہیں دو میاں بیوی کا جھگڑا ہے، وراثت کا جھگڑا ہے، اور بولتے ہیں کہ معاملہ نپٹاؤ، تو بیچ والا کہہ دیتا ہے ارے قرآن حدیث میں کیا ہم کو نہیں معلوم، ہم جو کہہ رہے ہیں مانڈوالی کرنا، سمجھوتا کرنا ہے، تو کچھ تھوڑا تم 2 قدم پیچھے کرو، 2 قدم تم پیچھے کرو، ہے نا؟ یہ سمجھوتا شریعت میں، حقوق میں چلے گا؟ ایسے فیصلہ کرنے والے قاضی، اللہ کے رسول کی حدیث یاد کر لیں کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، جو بیچ میں فیصلہ کر رہا ہے نا، 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ پنچ ہو گئے، قاضی ہو گئے، جج ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں۔ جو حق کو جانتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، بس وہ جنتی ہے۔ جو حق کو جانتا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ جہنمی، جان کر غلط کرتا ہے، اور جو حق کو نہیں جانتا اور فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جہنمی۔ اسی لیے قاضی بننے سے بڑے بڑے امام انکار کرتے تھے، ذمہ داری کا احساس، جواب دہی کا احساس، کہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اگر غلط کر دیا، ظلم کر دیا۔ تو ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا، اللہ کے سامنے جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اس کو نہ مانے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں کہا کہ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ آیت یاد کر لیجئے ترجمے سے، کیونکہ آج میں ایسا سمجھتا ہوں بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اس آیت پر اترتے ہیں، اللہ ہمیں اس ویسا نہ بنائے۔ منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو اللہ نے جو اتارا قرآن ہے، رسول کی طرف آؤ تو آج حدیث ہے، یعنی قرآن حدیث کو مان لو۔ آج اہل حدیث سلفی یہی کہتے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے کہ آپ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، جنت میں جانا چاہتے ہو، تعصب چھوڑ دو، میں اس خاندان کا، میں اس مسلک کا۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کی قبر میں، آپ کے میدان محشر میں نامہ اعمال آپ کی کیے دھرے کا کے نتیجے پر ملے گا، تو اللہ کس کو قبول کرے گا؟ یہ جو قرآن میں بتایا۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، تو قرآن نے کہا، جملہ آگے کا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کترا جاتے ہیں، کترا جانا تاکید کے ساتھ، پوری طرح کتراتے ہیں۔ اب کترانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے قرآن حدیث میں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم کو کہاں سمجھتا ہے، ہمارے امام کو زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے ہم جب جس مسلک کو مانتے ہیں اسی کو مانیں گے۔ ہوگا قرآن حدیث میں، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جو ہے وہ نہیں مان رہے، جو ہوگی اندازہ ہے، بس حسن ظن۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ یصدون عنک صدودا کی میں ایک شکل مانتا ہوں، غلط ہو اللہ مجھے معاف کرے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے، آپ غور کیجیے۔ اسی طریقے سے وہ سننا ہی نہیں ہے، ہاں یہ ان کا مسلک ہے، ہاں آپ کا مسلک ہے، ہمارا مسلک الگ ہے۔ آپ کا اور میرا مسلک کیا؟ آپ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے، میں بھی،
تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ گواہی کا مقصود اور مقصود یہ ہے، مقتضی یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جو ہے بغیر چوچرا مان لو۔ تو جب کلمہ دونوں نے ایک پڑھا ہے تو مسلک دونوں کا وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بیان کیا، رسول نے بیان کیا۔ تو منافقین نہیں مانتے، کتراتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں، خود ساختہ جھوٹے اصول بنا کر رکھے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث نہیں مانیں گے، اس وجہ سے یہ نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ دیکھیں کہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اسی سورے میں اللہ نے کہا کہ جب ان کی ان کارستانیوں پر ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو کہتے کیا ہے؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو بس بھلائی ہے، احسان ہے، وہ توفیقا، اور دونوں کو ملانا ہے۔ علامہ ابن ابی العز کی ایک کتاب میں پڑھاتا تھا، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس میں انہوں نے اس آیت کو بڑا اچھا بیان کیا کہ ہر زمانے کے منافقین اور گمراہ بدعتیوں کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے دوسری چیز جب مانتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے ساتھ اس کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ اگر آپ صوفیوں کو دیکھیں، اصحاب ذوق، طریقت و سلوک کا جو دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے جب بات کریں گے کہ آپ قرآن حدیث کا کہتے ہیں کہ ہم جو حال ہے اس کو قرآن حدیث سے ملا کے چلنا چاہتے ہیں۔ عقلانیین کو دیکھیں گے جو عقل کو بنیاد بناتے ہیں، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، اشاعرہ، جو آج ہمارے یہاں بہت سے ہیں منکرین حدیث، تو کیا بولتے ہیں کہ ہم قرآن اور عقل کے تقاضوں کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں۔ آج کے جو منکرین حدیث کچھ ہیں، جاوید احمد غامدی پاکستان کا یا کوئی اور ہو جو دوسرے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ آج جو جدید تحقیقات اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کی تحقیقات ہے، تو سائنسی تحقیقات اور قرآن حدیث کو ہم ملا کے چلنا چاہتے ہیں۔ سیاست میں جو ہے لیڈری کرتا ہے، کہا اگر قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو سیاست نہیں کر پائیں گے، اس لیے آج کی سیاست کے جو اصول ہیں اس کو اور قرآن حدیث کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے۔ یہ منافقین کا عمل ہے، قرآن نے بتایا ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اب سوال یہ ہے، ان سے پوچھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن میں کچھ ایسی کمی ہے، اللہ کے رسول کی پیش کی ہوئی شریعت میں کوئی ایسی کمی ہے جس کمی کو سائنس سے پورا کیا جائے گا؟ کوئی ایسی کمی ہے جس کو یونانی یا ارسطو یا امریکہ اور یورپ کے عقل پرستوں کی تحقیقات سے پورا کیا جائے گا؟ یہاں کمی ہے، ان سے آپ پورا کرو گے؟ سیاستدان جو ہیں، لیڈران ہیں، ہاں، جنہوں نے دنیا میں، جن کی سیاست اور سیاسی اصولوں نے فساد پھیلا رکھا ہے، کمزوروں پر ظلم کا جو ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے آج پوری دنیا میں، ان کی طرف سے سیاست کے کچھ اصول ایسے ملیں گے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، کمی ہے، یہ پورا کریں گے۔ اگر آپ ایسا مانتے ہو تو آپ کفر کر رہے ہو کہ قرآن حدیث پہ کمی مان رہے ہو، اور اس کمی کو کسی کی عقل سے، کسی کی سائنس سے، کسی کے تجربے سے، کسی کے فلسفے سے، کسی کے منطق سے پورا کرنے کی بات کر رہے ہو کہ ہم دونوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ دونوں کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث۔ میری یہ بات دھیان رکھیے، علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے اس بات پر۔ قرآن اور حدیث عقل سے ٹکراتے نہیں ہیں، عقل میں کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے عقل سے ٹکرا رہے ہیں، اور قرآن حدیث کی دلیلوں اور قرآن حدیث کی باتوں پر آپ غور کریں گے تو اس میں عقلیت بھرپور نظر آئے گی، اور ایسی عقل نظر آئے گی جس کی بنیاد، جس کے ہوتے ہوئے فلسفہ اور منطق کی عقلیات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو بھی آج گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ اچھی نیت سے بدعت نیکی نہیں بنتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا تھا جو سبحان اللہ الحمدللہ اکٹھے ہو کر پڑھ رہے تھے، تو بتائیے کہ کیا عبداللہ ابن مسعود کو اعتراض تھا سبحان اللہ الحمدللہ سے کہ وہ غلط ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ غلط نہیں ہے، طریقہ جو کر رہے تھے، اختیار کیا تھا، وہ غلط تھا، بدعت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کلمات سنیے، کیا کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، سامان موجود ہے، آپ کے صحابہ زندہ ہیں، تو کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ جو صحابہ دین نہیں جانتے تم وہ کر رہے ہو۔ اس سے اچھا تھا کہ اپنی برائیوں کو شمار کرتے، مسجد سے اسی وقت نکل جاؤ۔ نکال دیا مسجد سے۔ اب آج کل ہمارا بدعتی بولے نہیں کسی کی غلط میں، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ کیا، بدعت کو برداشت نہیں کیا۔ اب یہ سامنے رکھیے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، نبی کی نبوت، اطاعت، میں نے جو بتایا، آپ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہونے والے، اللہ نے قسم کھا کے کہا وہ مومن نہیں ہے۔ اب مومنین کے سامنے منافقین کا یہ طریقہ جو ابھی اسی سورہ نساء کی 2-3 آیتوں کے تناظر میں حوالے سے میں بتایا، اور بھی ان کے بارے میں کہا گیا، یہ منافقین کی روش اور رویہ بتایا اللہ نے۔ پھر اسی سورہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کے حق کو نہ جاننے والے مشرکین، کافرین، اہل کتاب کا بھی رویہ بتایا۔ تو اس سورہ میں 2 جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مقام پر کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، سب سے اعلیٰ حق، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔
ایک جگہ کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا، جو شخص شرک کرتا ہے وہ بہت کھلا ہوا افتراء اور جھوٹ بنا گڑتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو پوچھ رہا ہے، پکار رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری حاجت ضرورت پوری کرے گا، جھوٹا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو شرک مشرک کرتا ہے، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو شرک والا جو بے وقوفی کرتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کس کس زاویے سے پیش کریں، میں نے بہت سمپل بات بار بار کہی، اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ میری قلم ہے، میرا قلم ہے۔ آپ یہاں کے امام صاحب سے بولیں گے کہ وہ ابو رضوان کے پاس جو قلم ہے وہ امام صاحب آپ مجھے دے دیجئے، بولیں گے نہیں نا؟ مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ بے وقوفی کی بات لگ رہی ہے کہ میری ہے تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سمپل لاجک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین میں جو بھی ہے ذرہ ذرہ، تنکا تنکا، سورج چاند ستاروں سے لے کے کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو دے کیسے سکتے ہیں؟ آپ مانگ کیسے رہو؟ اس حساب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ابھی میں نے پوچھا میرا قلم دوسرے سے نہیں مانگو گے تو اس کو بے وقوفی بولو گے؟ تو مشرک اللہ کی چیزوں کو دوسروں سے مانگ رہا ہے، جو اللہ دے سکتا ہے، جس پر اللہ کا اختیار ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، کوئی کسی اور سے مانگے؟ اور وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک کیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے۔ جو شرک کرتا ہے بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور پھر اس سے متعلق آگے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ مشرکین کے بارے میں کہا کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور رسول کو رسول نہیں مان رہے ہیں، یہ اِنَّا أَوْحَيْنَا كَمَا أَوْحَيْنَا، اور رسول کا اللہ کا حق نہیں مانا تو اللہ کی شریعت بھی نہیں مان رہے۔ پھر دوسرا اہل کتاب کا تذکرہ ہے اس سورے میں۔ اہل کتاب کی جو گمراہیاں بتائی گئی ہیں بہت لمبی چوڑی ہے۔ آج جو سورہ مائدہ پڑھی گئی اس میں بھی مثال کے طور پہ اس میں بھی ذکر کیا کہ اے اہل کتاب ناحق غلو مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ غلو اعمال میں بھی ہوتا ہے، عقائد میں بھی ہوتا ہے، غلو شخصیات میں ہوتا ہے۔ ہاں، عالم کو نبی کا درجہ دے دو، امام کو نبی کا درجہ دے دو، نبی کو اللہ کا درجہ دے دو، یہ غلو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو ہے۔ اللہ نے کہا ناحق غلو مت کرو۔ ایک چیز آپ کے لیے سنت ہے، آپ شدت اختیار کر کے فرض بنا دیتے ہو۔ ایک چیز کو غیر افضل اور کہا گیا مکروہ ہے، آپ اس کو حرام بنا دیتے ہو، یہ غلو ہے۔ اور یہ غلو انسان کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں جتنا شرک ہے 90% اس کی بیس غلو ہے۔ نیک اور صالح لوگوں سے محبت ہے، اس محبت اور عقیدت بڑھ گئی اس سے تو ان کو اللہ کا درجہ دے دیا، کہہ رہے یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ غلو شرک کر۔ تو اللہ نے کہا اہل کتاب سے غلو مت کرو۔ ایک طرف یہ کہا کہ ان کی ایک برائی غلو ہے، ہاں، ایک برائی ان کی یہ تھی کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتوں میں، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی۔ اب دیکھیے یہ نبی اور اللہ کو نہ ماننا ہے کہ شریعت میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اب ہم کو بھی کہا گیا وراثت میں اس کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، یا تو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ مان رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مان رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو ہم اہل کتاب کی طرح ہیں، مومنین کی طرح نہیں ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ عورتوں کا حق ادا کرو، عورتوں کی اپنی ملکیت ہے، تمہاری اپنی ملکیت ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، کل پڑھا گیا تھا قیام اللیل میں سورہ نساء میں، کہ اور مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسب، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا۔ ہاں، اللہ ان کا حصہ ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو عورتوں کو، بیٹیوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ ان کی ملکیت ہے، آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اس کی ملکیت میں، عورت کی ملکیت میں آپ کو حق کے تصرف نہیں ہے، لیکن آپ مان نہیں رہے ہیں تو منافقین کی طرح ہے، چینج کر رہے ہیں تو اہل کتاب کی طرح ہے۔ دونوں گمراہی اور کفر ہے۔ ہاں، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بتایا کہ اہل کتاب کی گمراہی اور ہٹ دھرمی ان کی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، ان کو ستایا، یہاں تک کہ اس درجے تک چلے گئے کہ قتل تک کیا۔ فبما نقضهم میثاقهم وقتلهم الانبیاء، اور یہ مضمون دونوں صورتوں میں ہے جو ہمارے سامنے، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کے بارے میں ہو رہی ہے بات، کہ ان کے عہد شکنی کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بار بار ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کا بنیادی مضمون ہے عہد پورا کرنا۔ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود، عقد کو پورا کرو۔ تو اللہ سے ایک عقد ہے، ہمارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، عقد معاہدہ۔
اور رسول سے ہے معاہدہ، آپس میں معاہدہ ہے، شادی بیاہ ہو گیا تو میاں بیوی کے درمیان معاہدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے معاہدوں کو پورا کرو، اس کا حق ادا کرو. یہ مومنین کا طریقہ ہے. اور منافق عہد کی مخالفت کرتا ہے، اہل کتاب عہد شکنی کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. سورہ نساء میں یہ مضمون بھی ہے. ہاں، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا چاہا، اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، آج پڑھی گئی کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ کو جو شخص بتانے گیا تھا کہ دیکھو یہاں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس کو حضرت عیسیٰ کی شباہت دے دی. لوگوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ لٹکا دیا. یہود نصارہ سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا گیا، اس پہ عقیدے بن لیے. نصارہ نے کہا کہ وہ لوگوں کے گناہ کا کفارہ بننے کے لیے سولی پہ چڑھ گئے، یہ عقیدہ بنا لیا، جبکہ وہ سولی پہ چڑھے نہیں. اللہ نے اسی سورے میں کہا وما قتلوہ یقینا، آج پہلی رکعت میں یہ بھی آیت پڑھی گئی، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اور یقینی طور سے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے یہ پتہ چلا اٹھا لیا اپنی طرف، اللہ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ذات کے ساتھ علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. تو اللہ اوپر ہے، اپنی طرف اٹھا لیا. ایک بات یعنی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. اب یہاں قادیانی منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اور اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی 30 آیتوں سے استدلال کیا، اور اس 30 آیت کا جواب دیتے ہوئے علماء نے کتابیں لکھی ہے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی شاندار کتاب ہے، اور دوسرے لوگوں نے لکھی. تحریک ختم نبوت ڈاکٹر بہاؤالدین کی جو لندن میں ہے، ان کی کتاب پڑھیے، بہت زبردست میٹر ہے. وہ تو بہت موٹی ہو گئی ہے، سب اس بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی سب جمع کر دیا. تو اس نے کہا کہ وفات پا گئے، لیکن اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور پھر ان کی وفات کو بتانے کے لیے یہ قادیانی کھینچ تان کرتے ہیں قرآن میں، اور اس لیے ان کو وفات دینے والا بولتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا، اور مسیح اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ آ گیا. اترنے سے مطلب یہ، اور اس کو ایسی ایسی تعویل کر کے بیان کرتے ہیں کہ آپ پڑھ کے سن کے ہنسیں گے، لیکن ایمان لانے والے اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. تو اللہ نے اس ذکر کیا کہ ان کو اٹھا لیا. اب ان کی یہ شرارتیں دیکھیے. ہاں، اہل کتاب کی میں نے کچھ بیان کیا، بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اس پر اکتفا کرتا ہوں. ہاں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے تعلق سے ان کا یہ رویہ جو ہے، کن لوگوں کا، اہل کتاب کا، منافقین کا، یہ نقل کیا، اور یہ بتایا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں. اور سورہ نساء میں جو احکامات بیان کیے ہیں، کمزوروں کو حق دینا. طاقتور جب آپ کے گھر آتا ہے، بہت بڑا آدمی آتا ہے، تو آپ خوب اہتمام کرتے ہو. ہاں، ابھی اویسی صاحب آئے ہمارے یہاں، پچھلے سال آئے تھے. اہتمام کرنا چاہیے، میں نے کہ تو نہیں، جو مہمان ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن بڑا آدمی ہے تو آپ خوب اہتمام کریں. لیکن آپ کسی بیوہ عورت کو دعوت دیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا یتیم آئے، کوئی غریب آئے، ہاں چلو جو ہے ٹھیک ہے، جیسے ہے ویسے بیٹھ جائے. نہیں، وہ جو غریب آیا ہے نا، مسکین، وہ آپ کو زیادہ اجر ثواب دے گا، آپ کو جنت دے گا. یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا بھی اجر ہے. آپ باپ کی طرح پیش آئیے، اس کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو اسے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. انا وقافل الیتیم میں کہا آتا ہی نا فی الجنہ. ہاں، آج ہمارے یہاں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یتیم خانہ بھیج دیے اور سال کا 100-200 روپیہ چندہ دے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا یتامہ کا. نہیں، گھر میں رکھیے. صحابہ گھر میں رکھتے تھے، شفقت سے پیش، اپنے بچے سے زیادہ اس کا خیال کرتے تھے کہ یہ جنت دلائے گا، نیکی دلائے گا. تو خیر، اللہ نے شریعت کے جو احکامات دیے ہیں ہمیں اس کو ماننا ہے. تو سورہ نساء کے آگے پیچھے کے اس مضمون کے ساتھ اب میں نے بتایا منافقین کی روش، اہل کتاب کی روش، اور اس میں اور تفصیلیں ضرور پڑھیں، میں چاہوں گا. ہاں، میں نے کل گزارش کی تھی آپ سے، خاص طور سے ماؤں بہنوں سے، کہ سورہ نساء کا تفصیل سے مطالعہ کریں. ہاں، اچھی طریقے سے سمجھ کر. تو آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ دنیا میں جو پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، جھوٹ ہے. وہ آپ مانیں گے غلط ہے. غیر مسلم کو آپ جواب دے پائیں گے کہ عورتوں کو جو حق اسلام نے دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہ دے سکتا ہے، نہ دیا ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں. اور اس کو جو عیسائی اور یہودی عورتیں پڑھ رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں اور یہ بات کہہ رہی ہیں، کتابیں لکھ رہی ہیں، نو مسلم عورتیں، اور ہندوستان میں بھی. بہرحال یہ ہوا ان کا طریقہ، یہود نصارہ اہل کتاب کا. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کو ماننا. اب قرآن حدیث کو کیسے مانیں؟ جیسے فلاں امام نے بتایا
جیسے پیر صاحب بول رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو ایسے مانو ویسے مانے، جیسے رافضیوں کا مسئلہ کا ویسے مانے، وہ بھی قرآن حدیث بول رہے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی جیسے مانتے ہیں ویسے مانے، کیسے مانے؟ اہل حدیث بولتے ہیں جیسے ویسے مانے۔ اللہ نے کیا معیار دیا ہے، رسول نے کیا بتایا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ بیسیکلی منہج کیا ہو، عقیدہ کون سا ہو؟ بھائی شیعوں کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا ہے، معتزلہ کا ہے، اشاعرہ کا ہے، ماتوریدیہ کا ہے، قدریہ کا ہے، کون سا صحیح ہے؟ تو لوگ اس سے آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب میں مت پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ اللہ نے اتارا، رسول نے بتایا، سکھایا اور کہا کہ اس کی حفاظت کریں گے، قرآن محفوظ ہے، حدیثیں محفوظ ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے راستے پہ جائیں گے، ایک جنت کے، تو کون سا ایک ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ سب سے زیادہ اہم سوال ہے۔ جدھر جس گھر میں پیدا ہو گئے اس پہ چلنے لگے، یہ صحیح نہیں ہے، بچ نہیں پائیں گے۔ تو طریقہ کون سا ہے؟ اسی سورہ میں اللہ نے وہ بھی جواب دیا کہ آپ کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اسی پہ چلنے دیں گے، چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر سے دماغ میں لائیے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، یعنی قرآن حدیث آ گیا اور رسول کی بات نہ مانے، ہاں، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیے۔ یہاں مومنین سے مراد کون ہے جی؟ صحابہ کرام، ماشاءاللہ۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت جو بھی مومنین تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان صحابہ کرام تھے۔ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین جس پر متفق ہو وہ ماننا لازم ہے، فرض ہے، اجماع صحابہ حجت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیونکہ صحابہ جس چیز کو سب مل کے مان رہے ہیں، اگر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو، آپ اس سے ہٹ کے کچھ مان رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مومنین کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق، تو نتیجہ جہنم۔ اب بتائیے 15 شعبان صحابہ نے منایا، آج منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ تو مومنین کے راستے پہ ہیں، نبی کے موافق ہیں۔ عید میلاد منا رہے ہیں، صحابہ نے منایا نہیں منایا، مومنین کے راستے پہ ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں تعویل، انکار، تحریف، اس کی کیفیت بیان کرنا صحابہ کرام کا مسلک تھا نہیں تھا؟ مان رہے ہیں لوگ، مان رہے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے اللہ عرش پر ہے ذات کے ساتھ، علم اس کا ہر جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے ائمہ، امام مالک وغیرہ کے اقوال میں بالکل کلیئر ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ ہے، ذات سے ہے۔ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی ہے، پیر صاحب کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، نعوذ باللہ جانوروں میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے۔ اللہ، صحابہ یہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ جو مانتا ہے صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے تو جہنم کے راستے پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے آئینے میں دیکھیے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نساء میں جہاں عورتوں کے، میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے، وراثت کا حق بتایا گیا، یتیموں کا حق بتایا گیا، حقوق عشرہ بتائے گئے، غلاموں کا حق بتایا گیا، مسافرین کا حق بتایا گیا، اللہ کا حق بتایا گیا، رسول کا حق بتایا گیا، اس حق کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ جو صحابہ نے اختیار کیا، صحابہ نے جس طرح رسول کی اتباع کی، قرآن کو مانا، ویسے مانو۔ یہ آیتیں سورہ نساء کہہ رہی ہے، کیا ہے جی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس سلسلے کی اور ایک آیت پیش کرنا چاہتا تھا، وہ کہیں گم ہو گئی، ہاں یہاں میں نے لکھا تھا، تو ان حقوق کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر ان حقوق کی مخالفت کریں گے، سورہ نساء کے تناظر میں آخری بات، لیکن یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے، دونوں کو ملا کے ہم کر رہے ہیں فی الحال تھوڑا سا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ آج کی پہلی رکعت میں سورہ نساء کے آخر حصے میں پڑھا گیا کہ یہودیوں نے جو ظلم کیا، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی چیزیں حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھی حرام کی گئی۔ دھیان رکھیے، یہ ایک آیت پڑھی گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور اسی کے 2 آیتوں کے بعد یہ 2 مرتبہ کہا گیا سورہ
نساء میں سورہ نساء میں، ہاں سورہ مائدہ میں ہے نا، سورہ مائدہ میں. اور جن لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. اسی سیاق و سباق میں دونوں جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے رک جاؤ. ایک جگہ انتہو اور ایک جگہ کہا کہ اگر یہ اس کہنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے جو کافر کہتے ہیں، کفر کرنے والے، اگر یہ بات کہنا نہیں چھوڑے، یعنی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو شرک کرنا نہیں چھوڑے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں دردناک عذاب عنقریب پکڑ لے گا. پہلی آیت جو میں نے پیش کی کہ حلال چیزیں حرام ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کرنے سے، یعنی شریعت کی مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، جو چیزیں حلال ہے اس سے محروم کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا حق مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق چھین سکتا ہے. اور جتنی آپ کو قدرت ہے اس سے زیادہ ظاہر سی بات ہے اللہ قدرت کاملہ رکھتا ہے. تو ایسی حکومت مسلط ہوگی جو آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا سکتی ہے، جو آپ کے گھر پر بم گرا سکتی ہے، جو آپ کے بچے کو کورٹ کچہری میں پھنسا سکتی ہے. پوری جمع پونجی سے کیس لڑتے رہو، 15 سال کے بعد وہ رہا بھی ہوگا تو سارا معاملہ خراب ہو چکا ہوگا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں موجودہ حالات کو ان آیتوں کی روشنی میں دیکھیے کہ یہودیوں نے ظلم کیا تو اللہ نے عذاب ان کو جو ہے ان کو محروم کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. اور نصارہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس بات سے باز نہیں آئے تو عذاب آئے گا. تو مسلمان اگر یہی کریں گے، ظلم کریں گے کمزوروں پر، تو اللہ کی رحمت آئے گی کیا؟ مسلمان اگر شرک کریں گے، انہوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہے، اللہ تین کا تیسرا ہے. ہمارا مسلمان کہلانے والا کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نور مجسم ہے، جو اللہ کا نور تھا وہی ہے، جو مستوی تھا، مستوی عرش تھا، خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. تو ان کے دونوں قول میں کچھ فرق ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، مختار کل ہیں، ہاں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. اور میں بہت کھل کے بولوں، اہل تصوف کھلے شرک میں، وحدت الوجودی قبر پرستے والے جتنے لوگ ہیں کھلا شرک کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو تھوڑے بہتر عقیدے والے دیوبندی حضرات کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بھی میں نے دیکھا علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ابو بکر غازی پوری کا شعر آیا تھا، اس میں پہلے ہی شمارے میں زمزم کے اس نے ایک نظم لکھی تھی. اس میں وہ شعر تھا کہ رسول اللہ کو خطاب کر کے، میں شعر بھول گیا، کہ امت پہ تیری وقت بہت برا آیا ہے، کچھ مدد کریے اللہ کے رسول. شرک ہے یہ، شرک. بہت کھل کے کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، میری آواز ان تک پہنچے اور غصہ آئے تو پہلے غور کیجئے. یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. اگر شرک ہے تو توبہ کر لیجئے، اس پر مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکل پائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ شرک ہمارے یہاں ہے تو عذاب آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی، معاف کیجئے گا، سورہ مائدہ کے 6واں پارہ جو ختم ہوتے ہوتے جو پڑھا گیا، آخری صفحے کی ایک آیت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان کی لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر. تو آگے جو وجہ بتائی کہ ان کو لعنتی کیوں بنایا اللہ نے، قانو وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، کیا ہے آیت؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آگے کہا یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، شریعت کے حکم کو مانتے نہیں تھے. ہاں وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے، سرکشی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تجاوز کرتے. اور آگے ایک اور وجہ بتائی، ہاں کیا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اس کے آگے ہی کہا، آج پڑھی گئی ہے، کہ وہ اس منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، گناہ سے جو ایک دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، آپس کے منکر کو روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو. تو اب اس وجہ سے گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یعنی بدعت کر رہے ہیں روک نہیں رہے. ہم کو لوگ بدعت کرنے سے روکنے کو منع کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بدعت کو دیکھ رہے ہو، شرک کو دیکھ رہے ہو، گناہ کو دیکھ رہے ہو، فحاشی کو دیکھ رہے ہو، طاقت ہے روکتے نہیں، تو عذاب آئے گا. ابھی اسی سورے میں وہ اس کا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو بندر اور جو ہے سور بنا دیا گیا، سورہ مائدہ میں جو آج پڑھی گئی. ہاں اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ برا بدلہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کی، جن کو سور اور بندر بنایا گیا.
جن کو سور بنایا گیا ان کی ایک وجہ کیا تھی؟ سنیچر والے. اللہ نے کہا تھا سنیچر کے دن جو ہے مچھلی مت مارو، جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکال رہا ہے. شریعت میں جو ہے بہانے ایسے راستے ڈھونڈنا کہ حلال حرام بن جائے، حرام حلال. اب بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سورے کے آئینے میں موجودہ مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، ان کا جو ذلت و رسوائی کا معاملہ ہے، بے حیثیت ہونا ہے، لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ظالم ہم پر مسلط ہے، مسلمان بے بس محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ جو میں نے چند آیتیں پیش کی، اور ایسا اور بھی مضمون ہے کہ اگر ہم برائیوں سے، ہمارے درمیان برائی ہو رہی ہے، شرک بدعت ہو رہا ہے، گھر میں ہو رہا ہے، گھر میں بیٹی بیٹا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، تو باہر کیا بولیں گے؟ شرک ہو رہا ہے، بولتے نہیں ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں، دین سیکھتے ہی نہیں ہیں، سیکھنے کا موقع چانس ہی نہیں ہے. ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے، موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے، بہت ساری دوسری چیزوں کے لیے بہت وقت ہے. اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے، جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اتارا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، ہاں ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے جو حق مقرر کیا عورتوں کا، یتیموں کا، بچوں کا، اس کا اور اس کا، اور خود رسول کا اور اللہ کا، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حق دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ عذاب آئے گا. لہذا اس عذاب سے بچنا ہے تو سورہ مائدہ میں آئیے، جو مدنی ہے، جس کی آیت 120 ہے. اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. میں بس تمہیدی بات کر کے آج ختم کر رہا ہوں، کیونکہ کل بھی سورہ مائدہ کا آدھا حصہ پڑھا جانا ہے، کافی بڑا حصہ. تو کل اس کو جوڑ کر اس سے گفتگو کریں گے. اس سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائدہ اس لیے نام رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا، جو کل کی آیت میں پڑھی جائے گی، کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان المائدہ اتار دے، جو ہمارے لیے نشانی ہو اور عید تہوار کا موقع بنے. تو پہلے تو حضرت عیسیٰ نے منع کیا، لیکن کہا کہ ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نشانی بنے اور ہمارا دل مطمئن ہو. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ تو بتا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کہا ایمان نہیں لاتے، تو اللہ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل مطمئن ہو. حواریوں نے بھی یہ کہا. حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی، جیسے ہم صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو، تو یہ بڑے نیک لوگ تھے اور ان کے بھی کردار تھا جو حضرت عیسیٰ کا، نبی کا ساتھ دے رہے تھے. تو حواریوں نے یہ مطالبہ کیا، اور اس میں گویا ایک عہد و پیمان ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تو یہ کہا گیا کہ اگر یہ نشانی دی گئی، مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے اتارا گیا، اور پھر اس کے بعد قوم نے مانا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، ناشکری کی یا انکار کیا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو گویا یہ ایک عہد و پیمان ہو رہا ہے. اس واقعے کے تناظر میں بطور رمز اس سورے کا نام سورہ مائدہ ہے، اور اس کا آغاز ہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. اب عقود میں یہ جو پورا قرآن ہے، جب ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو اس پورے قرآن کو ماننا. سورہ نساء میں پڑھا، سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ آل عمران میں، آگے جو پڑھیں گے، یہ ساری باتیں ہمارے عہد و پیمان کا، ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ ہم اس کو مانیں گے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں عقد جو بتایا گیا یہ بہت اہم ہے. عقد کی جمع عقود. عقد کا معنی ہوتا ہے، ہم عقد نکاح کہتے ہیں، بندھن، ایگریمنٹ، ہاں معاہدہ. تو اب معاہدہ ہو رہا ہے جو دو لوگوں میں ہوتا ہے. تو اللہ، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ سے عہد ہو گیا کہ اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیں گے، اللہ کے حق کو ادا کریں گے. محمد رسول اللہ کہا تو اب محمد کو رسول مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کا عہد و پیمان ہے. شریعت آپ ہی سے لیں گے، کسی پیر صاحب سے نہیں لیں گے، کسی کے خواب اور کشف کی بات نہیں مانیں گے رسول کی سنت کے آگے. شریعت کا مصدر قرآن اور حدیث کو مانیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عہد و پیمان. پھر ان دونوں نے جو عہد و پیمان کیا، ہمارا جن سے بھی جو تعلق اور حق اللہ نے مقرر کیا، باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہے، وہ عہد و پیمان ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا. بھائی بہن کا ہے، میاں بیوی، یہ تو رشتہ نکاح ہی کرتے ہیں، عقد نکاح، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں، امانت داریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں. اور ان حقوق میں ایک اہم حق شریعت کی زندگی میں یہ ہے، جو اس سورے میں بہت زیادہ مضمون کے طور پر بیان کیا گیا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. اور اس حلال و حرام کے تعلق سے تناظر میں بھی، جیسے سورہ نساء میں بتایا کہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ کردار ہیں، اس سورے میں بھی منافقین کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، اور بڑے پیمانے پر اہل کتاب کا ذکر بھی ملے گا. انشاءاللہ کل ہم اس سے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور قرآن کی فہم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے اور کامیابی سے نوازے.